الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آج ہم نے 10ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے. 10ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جی اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ گیا ہے آیت نمبر 63. اس کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. اگر اے مخاطب زمین میں جو کچھ ہے اس کو تم خرچ کر دو تو تم لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں آپس میں الفت اور محبت ڈالتی ہے. یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ محبت ڈالنے کا تعلق یہ مال کے ساتھ نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان محبت. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے لوگوں کے درمیان محبت ڈالی ہے. اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے وہ خرچ بھی کر دیں، مخاطب اے پڑھنے والے، جو کچھ زمین میں ہے جتنا مال ہے تم خرچ کر دو، تم کسی کے دل کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے. محبت ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اب فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے براہ راست میں نے سنا، وہ فرمانے لگے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا مکاشفہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر کچھ روحیں آپس میں آمنے سامنے اس طرح تھی، دونوں کے چہرے آپس میں آمنے سامنے تھے، وہ دونوں اپنے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ روحیں وہ تھیں جن کی آپس میں دونوں کی پیٹھیں آمنے سامنے تھیں، یہ دونوں آپس میں نفرت کرتے ہیں. تیسری قسم کی روحیں اس طرح تھی کہ ایک کی پیٹھ اور ایک کا چہرہ، تو جس کا چہرہ تھا وہ محبت کرتا ہے، جس کی پیٹھ ہے وہ نفرت کرتا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ نے عجیب لوگوں کی طبیعت میں ڈالا ہے. کچھ لوگ ہمیں کچھ عرصے سے ان سے تعلق ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے تعلق کئی عرصے پر محیط ہے، لیکن کچھ لوگ وہ قریبی بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دل میں نہیں آتے، دل میں اترتے نہیں ہیں. فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت، دلوں کی محبت یہ ہم ڈالتے ہیں، اس کو تم مال سے، پیسے سے نہیں پیدا کر سکتے. آگے فرمایا کہ سورہ توبہ ہے، اس میں عمومی طور پہ جہاد کا اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ آیت نمبر 24. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال اور تمہاری تجارت جس کے تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس میں تم رہنے کو پسند کرتے ہو، یہ تمام کی تمام 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اللہ کے راستے میں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. بنیادی طور پہ اس میں جو بات سکھائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے احکامات، یہ تینوں چیزیں انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کاروبار بھی کرے، ماں باپ کا خیال بھی رکھے، بچوں کا بھی رکھے، بیوی کا بھی رکھے، خاندان کا بھی رکھے، مال بھی کمائے، تجارت بھی کرے، اپنے گھر اچھے گھروں میں بھی رہے، یہ تمام چیزیں ہوں. لیکن جب اللہ کا حکم اور یہ چیزیں آمنے سامنے آ جائے تو اللہ کے حکم کو فوراً اختیار کر لے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے. مثال کے طور پہ کاروبار ایسا ہے کہ جس میں حرام کا معاملہ ہے، چھوڑ دے. ایسا گھر جو سود پہ لیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دے.
ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت پر بندے کو ابھار رہا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مد مقابل آ جائے تو اس کو چھوڑ دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا لوگوں کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر ایک خاص کوئی طریقہ ہوگا جس میں آپ ایک بہت ایک مشکل سا آپ کا شیڈیول ہوگا اور سارے گھر والے ہلے ہوئے رہتے ہوں گے اور سب آپ کے لیے ایک چیزیں پیش کرتے رہتے ہوں گے اور آپ ایک خاص قسم کی عبادت اور بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے۔ تو پوچھا کہ بھئی اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں، یعنی پوچھنے والے کے ذہن میں اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر میں ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا تم میں، بالکل ایک آرڈنری سا آدمی، ایک عام آدمی اس کی طرح گھر میں رہتے تھے۔ یعنی ایک تو لوگوں کی وہ قسم ہوتی ہے جو مالدار ہوتے تو ان کو ہر وقت یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ کیسے رہتا ہے گھر میں؟ گھر والوں کے ساتھ مل جل کے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی گھر میں رہا کرتے تھے۔ اپنے کپڑے اگر پھٹ جائیں اس کو سی لیتے تھے، اپنا کام خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، نکال لیتے تھے۔ مطلب یہ تمام کام جو ایک عام آدمی اس زمانے میں گھر میں کرتا تھا، اللہ کے نبی یہ تمام کام گھر میں کرتے تھے۔ فرمایا لیکن جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے وقت جیسے اذان کی آواز کان میں پڑتی، کأن لم یعرفونا، ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آرام سے، سکون سے ایک عام انسان کی طرح رہ رہے ہیں، شریعت کی حدود میں، اس میں کوئی غیبت نہ ہو، کسی کا مذاق نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن ان تمام چیزوں کو ہٹا کے ایک عام آدمی کی طرح بالکل نارمل زندگی، ایک آرام سے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ لیکن جب اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، اب اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا، اب تمام چیزیں ایک طرف کی اور نماز کی طرف چلے۔ بیوی بچوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے نماز چلی جائے، یہ مطلب ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ یہ تمام چیزیں تمہیں پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس شخص کو اس کے والد سے، والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رہوں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے دین سے محبت تمام چیزوں میں زیادہ ہوگی نا، تو پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ بھائی بیوی نے کہہ دیا کہ چلو بھائی گھومنے جا رہے ہیں، نماز نکلی قضا ہو گئی، بیوی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، یا شوہر کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، یا بچوں کی وجہ سے حرام کام نہیں چھوڑ رہے، کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسی نوکری ہے جس میں حرام کمائی ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے کہ بھائی بچوں کی مہنگی مہنگی فیسیں وہ کہاں سے بھریں گے۔ یہ مطلب ہے کہ اگر بندے کو اللہ کے نبی سے، اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے زیادہ محبت ہوگی تو وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ پہ وہ اصرار نہیں کرے گا اور وہ اللہ کی یاد اس کو آئے گی اور یاد آنے کی شکل میں وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا اور اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ یہ مطلب ہے۔ آگے فرمایا کہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم، فرمایا کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذلك قولهم بافواههم، یہ تو ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ تو ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اصول ہے، ضوابط ہیں، ایک طریقہ ہے، لوگوں کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر مسلمان بھی
اپنے دل بہلانے کے لیے کوئی باتیں کرتے رہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم تو جو بھی کر لیں، عمل کے بغیر اور احکامات خداوندیہ کو پس پش ڈال کے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں صرف اللہ کے نبی کا امتی ہوں اس لیے جنت پہ جاؤں گا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہونا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ فرمایا کہ آیت نمبر 67 کہ منافق کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے، یہ کرتے کیا ہیں؟ گناہوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کھینچ کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ ان کو بھول گئے۔ اللہ ان کو بھول گئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اب ان کو رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ دیکھنے کا مطلب اللہ تو ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو بھولتا ہے اور نہ ایسی کوئی صورت اللہ پر آ سکتی ہے کہ وہ کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو بھول جائے۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے کہ کسی شخص کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں منافقین کی جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں وہ یہ کہ گناہوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے اور اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کے منافقین مرد اور عورت اور کفار کے بارے میں، اچھا منافقین ہوتے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ظاہر یہ کرے کہ وہ مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے منافقین مرد سے، عورتوں سے، کفار سے، جہنم کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے ایک مستقل قسم کا عذاب ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اوصاف بتا رہے ہیں۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا رحم نازل کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، ایمان والے مرد عورتوں سے جنت کی وعدہ کیا ہے، ایسی جنت کا، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بڑے خوبصورت ان کے گھر ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دونوں کے اوصاف کو، تو جو بنیادی طور پہ ہمیں چیز ملتی ہے وہ منافقین کی کہ وہ نیکیوں سے روکتے ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، اور ایمان والے نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ سارے ہی مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں، اگرچہ کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے، لیکن ہیں تو مسلمان، منافق نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، گناہ کا حکم کر رہے ہیں، اور نیکی سے کسی کو روک رہے ہیں، تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو منافقین کے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو یہ اعمال ہیں اور یہ کام ہیں نیک لوگوں کے، ایمان والوں کے۔ تو ہم جس قسم کے کام کریں گے اس قسم کی صف میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی فلم نہیں دیکھنا چاہتا اور آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، اس کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، آپ خود تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرے آدمی کو بھی گناہ کرا رہے ہیں، اور یہ کام منافقین والا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھا، آپ کہتے ہیں چھوڑو یار نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے کھانا کھا لو، نعوذ باللہ، اس طرح کا ہم جملہ کہتے ہیں، اور اس کی نماز ہماری وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ہماری بھی قضا ہوئی، اس کی بھی قضا ہوئی۔ تو ہم ایک خود گناہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے کو آدمی کو نیکی سے روک رہے ہیں، اور یہ منافقین کا کام ہے۔ اور ایمان والوں کو کیا کام ہے؟ خود بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، خود بھی نیک کام کر رہے ہیں، اور اس کو بھائی کوئی آدمی فلم دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، فلم تو ایک مثال ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو۔
اب وہ کرے نہ کرے، دیکھیں اس میں ہمیں ایمان والوں کی جو صفت بتائی وہ یہ کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں. سامنے والا بندہ رکتا ہے نہیں رکتا یہ اس کا عمل ہے. آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں، سامنے والا بندہ آپ کی بات پر عمل کر کے نیکی کا حکم کرتا ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن آپ اگر نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں میں انشاءاللہ شمار ہوں گے جن پر اللہ رحم کرے گا اور جن کو جنت ملے گی. آگے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں اس صورت کے اندر عمومی طور پہ جہاد کا تذکرہ ہے، اور جہاد کے ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی ہے. وہ منافقین کا تذکرہ اس ضمن میں اس صورت میں ہے، سورہ توبہ میں، کہ ابھی تک اس صورت کے نازل ہونے تک منافقین ایمان والوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے. ملے جلے رہتے تھے مطلب انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، لباس بھی مسلمانوں جیسا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے مسجد نبوی میں آ کے، اور جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، اور جناب جو ہے تمام جو کام مسلمان کرتے ہیں ظاہری طور پہ وہ سارے کام منافقین بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کو بھی ہر منافقین کے بارے میں، ہر منافق کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ شخص منافق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے ہی رحم دل تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ منافقین بھی کسی طریقے سے جنت میں چلے جائیں. تو آپ نے منافق کے لیے استغفار کیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا صریح اور واضح انداز میں فرما دیا، اعلان کر دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ معافی مانگیں گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ دیکھیں اللہ کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا سے اس حال میں چلے جاتا ہے کہ وہ فاسق فاجر ہے، منافق ہے، تو ایسے شخص کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، چاہے تو نہیں کریں گے. یہ بات ہو گئی. ایک اور بات منافقین کے حوالے سے یہاں پر یہ کھلی. اچھا، اب جہاد کا موقع آیا اور غزوہ تبوک کا موقع آیا. اب غزوہ تبوک جو ہے وہ عام جہاد کے جو معاملات تھے، سفر تھے، اس سے خاصا مختلف تھا. کیوں؟ ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی، دوسرا جو کھجور ہے وہ پک گئی تھی، اس کو چھوڑ کے جانا یعنی ساری فصل وہ بیکار ہو جاتی. نمبر 3 سفر بہت لمبا تھا. نمبر 4 جن لوگوں سے لڑائی تھی رومیوں سے، وہ بڑے طاقتور تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے نا، یہ اگر کوئی چھوٹا موٹا سفر ہوتا، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسی مشقت ڈالیں گے نا ایمان والوں پر کہ منافقین اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. یعنی اب ایسی مشقت ہے ایمان والوں پر کہ ایمان کی طاقت کی زور پہ تو وہ اس جہاد میں شریک ہو سکے گا، لیکن نفاق کے ساتھ منافق آدمی اس میں شریک نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سفر کوئی چھوٹا موٹا سفر ہوتا، قریب کی لڑائی ہوتی، جن لوگوں سے لڑائی ہوتی وہ چھوٹے موٹے لوگ ہوتے، کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ ہوتا، یہ لوگ ضرور شریک کرتے. لیکن اب ان کے اوپر جو مشقت آئی ہے نا، اللہ نے ایمان والوں پہ مشقت ہی اس لیے ڈالی کہ اب منافقین اور ایمان والوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے. فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر. خوش ہونے لگے جو لوگ پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی کے، یعنی اب سارے مسلمانوں سے کہا آپ جہاد پہ جائیں، منافقین پیچھے رہ گئے اور وہ خوش ہونے لگے. وہ کریہو، اور اس کو ناپسند کرنے لگے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور کہنے لگے بھائی نہیں جاؤ بڑی گرمی ہے. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی بڑھ کے ہے. اگر تمہیں روزے کی گرمی لگ رہی ہے، تمہیں روزے میں سردی سے بھوک لگ رہی ہے، تو جہنم کے اندر ایک ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے جس میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی. اور اگر روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے گرمی کا، تو جہنم کی گرمی اس سے بڑھ کے ہوگی، تو وہ کیسے برداشت کرو گے؟ اچھا، آگے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے جو ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں. یعنی جو ان کا کام ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ان کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں. آگے فرمایا کہ اب ہوا کیا، لوگوں کی مختلف صورتیں بن گئی. وہ ایمان والے جن کے پاس پیسے تھے، جو صحابہ تھے، وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے. منافقین عذر کرنے لگے،
کہنے لگے اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، میں اس لیے نہیں آ سکتا، میں اس لیے نہیں آ سکتا، اپنی وجوہات بیان کرنے لگے، یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ ایمان والے تیار ہو گئے، منافقین پیچھے رہ گئے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان والے بھی تھے اور پھر بھی نہ جا سکے، وہ کون تھے؟ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا سب نے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ لیس علی الضعفاء، جو لوگ کمزور ہیں، یعنی عمر کی وجہ سے کمزور ہیں یا معذور ہیں، ولا علی المرضى، یا بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور تیسری قسم کے وہ لوگ جن کے پاس سفر کے لیے کچھ سامان ہی نہیں۔ اب ہر آدمی نے اپنا پیسے کا بندوبست خود کرنا تھا، تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کرے۔ حرج، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہو۔ یعنی اب اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو پریشان ہو گئے، بھئی ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے جسم میں تو طاقت نہیں ہے، یہ ہم بیمار ہیں یا معذور ہیں، کیسے جائیں گے؟ یا وہ لوگ جو مالدار نہیں تھے، جو غریب تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیسے کریں؟ یہ بات تو ہو گئی۔ یہ آیت اس لیے نازل کر دی کہ تاکہ ایمان والے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کسی بھی ویلڈ ریزن کی وجہ سے وہ پریشان ہوں۔ آگے اگلی آیت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ایمان والے تھے، جہاد میں غزوہ تبوک میں جانا چاہتے تھے۔ اس جانے کی نیت سے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ کوئی سواری کا بندوبست کر دینا تو ہم جہاد میں چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اتنے افسردہ ہوئے کہ رونے لگے کہ ہائے ہمارے پاس کیوں کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ رونا اور ان کا یہ افسوس اور غم اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اس کی پوری کیفیت کو اللہ نے ذکر کیا۔ دیکھیں یہ بات جو اللہ یہاں پر، اگر ہم پوائنٹ جو نکالیں، جو حکم ہے وہ حکم پیچھے گزر چکا ہے، لیکن یہ جو رونا تھا، یہ جو غم تھا، یہ غم اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پوری آیت ان کے لیے نازل کری۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ولا علی الذین، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو کوئی سواری کا بندوبست کر دیں۔ قلت، آپ نے جواب دیا، لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی ایسی سواری کا بندوبست ہے نہیں جس میں میں تمہیں سوار کروں۔ تولوا، اب وہ لوٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اب حالت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حزناً، افسوس کے ساتھ، اللہ یجدو، ہائے کاش میرے پاس کیوں کچھ نہیں ہے کہ ما ينفقون، کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دیکھیں کبھی کبھی بندہ عبادت نہیں کر پاتا، لیکن اس کی عبادت کے نہ کرنے کا جو رنج ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ وہ اتنا پسند آتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو پوری عبادت کا ثواب ملتا ہے اور کبھی کبھی ثواب عبادت سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اٹھ نہ سکے، تو دوسرے دن دیکھا کہ ایک شخص ان کو تہجد کے اندر اٹھانے آیا۔ پوچھا بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ چھوڑیں، بس آپ اٹھیں تہجد پڑھ لیں۔ کئی دفعہ پوچھنے کے بعد اس نے کہا اٹھانے والے نے، تہجد میں اٹھانے والے نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو کہا کہ شیطان اور تہجد میں اٹھانے آیا، یہ کیسے؟ کہا کہ کل آپ کی جو تہجد کی نماز نکلی تھی، اس پہ جو آپ کو سارا دن جو رنج اور افسوس ہوا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب دے دیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی تہجد ہی پڑھ لے تو اچھا ہے، ورنہ اگر اس نے تہجد آج بھی رہ گئی اس کی تو اس کو ثواب اور زیادہ مل جائے گا، تو یہ میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا کہ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کیسا معاملہ ہوا؟ کہا کہ معاملہ تو اللہ نے بڑا اچھا کیا، لیکن میرے سامنے ایک جو لوہار رہتا تھا، مجھے تو اس کی حالت کو دیکھ کے مجھے اس پر اشک آتا ہے کہ اس کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا۔ لوگوں نے اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک تو جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو وہ جو ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھایا ہوتا تو وہ پیٹتا نہیں بلکہ پیچھے ہی پھینک دیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی اذان ہو رہی ہے تو چلو ابھی میں تھوڑا سا کام کر لوں یا کم سے کم وہ ہتھوڑا ہی مار دوں، وہ ہتھوڑا پیچھے کے پیچھے پھینک دیتا اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ حضرت مالک ابن انس کو دیکھتا کہ وہ اپنی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ آدمی کہتا کہ ہائے کاش یا اللہ میرے لیے بھی کمانا اتنا آسان ہوتا کہ میں بھی جو ہے وہ تہجد کی نماز ایسے پڑھ سکتا۔ تو اگرچہ اس نے نماز تو امام مالک کی طرح نہیں پڑھی، لیکن اس کا جو ایک افسوس تھا
وہ افسوس نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے بڑے عالم اس کے جنت کے مقام کو دیکھ کے رش کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بندہ اپنا رنج اور افسوس اللہ کے سامنے پیش کر دے، یا اللہ مجھے آپ عبادت کا موقع دیں، اور عبادت کا موقع نہیں ہے، مثال کے طور پہ آدمی سوچے کہ میں مسجد بنواؤں گا، اور مسجد کے لیے پیسے جو تھوڑے بہت ہیں وہ دے دیے، اور کہا یا اللہ اگر آپ نے مجھے سہولت دی ضرور میں آپ کی مسجد، آپ کے لیے آپ کا گھر تعمیر کراؤں گا، اور دل سے تعمیر کراؤں گا، اور یا اللہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں ہر سال حج پہ جاتا، ہر سال حج پہ نہ جا سکے شاید یہ شخص، لیکن اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ عبادت نام ہے ارادہ کرنے کا، ارادہ کر کے اپنے جو کام ہے وہ سب کرنے کا، ورنہ اللہ کو تو نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو علم ہے، رنج ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔